جی اسٹوڈنٹس، اب باری ہے کوہرٹ اسٹڈی کی۔ کوہرٹ اسٹڈی بھی ایک بہت امپورٹنٹ اسٹڈی ہوتی ہے، لیکن یہ طویل دورانیے کی اسٹڈی ہوتی ہے۔ دیٹس وائی یہ ٹائم ٹیکن ہے اور کاسٹلی ہوتی ہے۔ یہ دو اہم باتیں اس اسٹڈی سے متعلق یاد رکھیے گا کہ یہ مہنگی اسٹڈی ہوتی ہے، ٹائم ٹیکن ہوتی ہے اینڈ ڈیفیکلٹ ٹو ایگزیکیوٹ بھی ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال لوگ ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، یہ ایک اچھا کوہرٹ اسٹڈی ڈیزائن ہے اور اس میں جو ہے ہم ریلیٹیو رسک فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ ونس اگین وی ہیو ٹو ڈیفائن اے سرٹن پاپولیشن، ہم نے اس میں ایک خاص پاپولیشن کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ خاص پاپولیشن کیا ہوتی ہے؟ اسی کو ہی ہم کوہرٹ کہتے ہیں۔ کوہرٹ بیسیکلی گروپ کو کہتے ہیں ہیونگ دا کامن فیچرس، یعنی سے فار ایگزامپل اگر میں ہائپر ٹینشن کی بات کروں یا ڈائبٹیز میلائٹس کی بات کروں تو اس اسٹڈی میں مجھے ڈائبٹک پیشنٹ ہی رکھنے ہوں گے، یا میں نے ہائپر ٹینشن کی بات کرنی ہے تو میں نے ہائپر ٹینشن کے مریض رکھنے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی پیرامیٹرس مور اور لیس سیم ہوں گے۔ سے فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ 1000 ڈائبٹک پیشنٹس جن کی اوسطاً عمر جو ہے وہ 60 ایئرس ہو، جن کا اوسطاً وزن جو ہے وہ 80 kg ہو، جن کی اوسطاً ہائٹ جو ہے وہ 5.5 فٹ ہو، جن کی اوسطاً انکم جو ہے ماہانہ منتھلی وہ 25,000 روپے ہو، یا یہ تمام وہ سبجیکٹس جن میں مینٹل اسٹریس کا لیول 1 سے 5 تک کا ہو۔ دراصل میں نے اس گروپ کے تمام اہم فیچرز کو یکساں رکھ کر پھر اسٹڈی کرنی ہے۔ اگر میں تمام فیچرز کو یکساں رکھ پایا، جو کہ ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ہے، چونکہ ابھی جیسے میں نے مثال کے طور پہ آپ کو بتایا کہ اوسطاً انکم، اوسطاً ہائٹ، اوسطاً وزن اور اوسطاً اسٹریس کا لیول، سب چیزیں یا اور بہت ساری چیزیں وہ اگر ایک ساتھ میں ڈھونڈنے نکل جاؤں گا تو مجھے وقت تو درکار ہوگا نا۔ ایسے سبجیکٹس کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے وقت تو چاہیے، اور پھر ان سارے سبجیکٹس کو جب میں منتخب کر لوں، آئیڈینٹیفائی کر لوں، پھر ان کو اسٹڈی میں لینا ان کی اجازت کے بعد، یعنی کانسنٹ کے بعد، اور پھر میں ان کو فوقتاً آبزرو کرتا رہوں، تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ ٹائم بھی اس میں لگتا ہے، اس میں محنت بھی ہے، اس میں فالو اپ بہت ہے، اس میں فٹ ورک بہت ہے، اور اس میں ڈراپ آؤٹ کیسز بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ سے فار ایگزامپل جس شخص کو میں آبزرو کر رہا تھا اپنے کوہرٹ گروپ میں، اس کا انتقال ہو گیا، یا وہ مائگریٹ کر گیا، یا وہ وڈرا کر گیا، یا کوئی اور کو موربیڈیٹی اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ میں تو ڈائبٹک پیشنٹس کو اسٹڈی کر رہا تھا، اب اس کو کینسر ہو گیا، یا فرض کریں اس کی بینائی چلی گئی، یا اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ تو مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ میرا جو کوہرٹ جس کا کرائٹیریا میں نے فکس پہلے کر دیا تھا وہ آخری ٹائم تک میرے ساتھ چلا، اور میں نے اس گروپ کو کس سمت میں اسٹڈی کیا۔ میں نے بیماری کو منتخب کر کے کاز اور رسک فیکٹر کی طرف میں گیا، یعنی ایفیکٹ سے کاز کی طرف اسٹڈی کری، یا میں نے کازز تلاش کیے اور پھر کوئی ایفیکٹ اس میں ڈھونڈا۔ اب یہ دونوں صورتحال ہو سکتی ہیں۔ یہ اسٹڈی آگے کی جانب بھی جا سکتی ہے اور پیچھے کی جانب بھی جا سکتی ہے۔ فرض کریں اگر میں اسباب کو تلاش کر لوں پہلے کہ بھائی یہ میرا ایک کوہرٹ ہے، اس میں اسباب اسموکنگ کامن فیچر ہے along with other those features جو میں نے ابھی پہلے آپ سے ڈسکس کیے، اور ایک اسٹرانگ فیچر اسموکنگ۔ اب یہ میرے 50 گروپ کا ایک کوہرٹ ہے، یہ دن میں فرض کریں آدھا پیکٹ سگریٹ پیتا ہے، تو 3 مہینے میں ان کو کیا تکلیفیں شروع ہو گئیں، 6 مہینے میں کیا تکلیف شروع ہوئیں، سال بھر میں کیا تکلیف شروع ہوئیں، 5 سال کے اندر کیا تکلیف شروع ہوئیں، اور انجام کیا ہوا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس میں بھی وقت چاہیے، اور کاز سے ایفیکٹ کی طرف جاؤں گا میں، ٹائم ٹیکن، کاسٹلی، اور ایک صبر آزما مرحلہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر میں پیچھے کی طرف جاؤں، اسٹڈی کروں کہ یہ میرے 50 پیشنٹس ہیں جن کو لنگ کینسر ہے، اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان کو کن کن رسک فیکٹر سے ایکسپوجر ملا ہوگا، تو مجھے ہسٹری لینی ہے۔ سب سے پہلی جو دقت آئے گی وہ ہسٹری ٹیکنگ میں آئے گی۔ آفٹر دی سیٹلمنٹ اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن آف گروپ ممبرس، سب سے امپورٹنٹ چیز جو آئے گی وہ، اور جو مشکل ہوگی، وہ ڈیپ ہسٹری لینا، پاس ہسٹری لینا
ایکسپوجر کی ہسٹری لینا, رسک فیکٹرز کی ہسٹری لینا, اور جب میں کسی نتیجے تک اپنے مقصد نتائج کی طرف قریب ہوں گا تو اس میں بھی میرے ساتھ ڈراپ آؤٹ کیسز ہو سکتے ہیں, اور اس کے ریزنز وہی ہو سکتے ہیں جو ابھی میں نے ذکر کیے. تو ایفیکٹ سے کاز کی طرف جانا یا کاز سے ایفیکٹ کی طرف آنا, یہ دونوں قسم کی اسٹڈی ایک دقت آمیز ہے, صبر آزما ہے, لیکن اس کے نتائج بہت اچھے نکلتے ہیں, چونکہ ہم اس کے اندر ریلیٹو رسک نکالتے ہیں جو کہ فارمولے کے مطابق برابر ہے انسیڈنس امنگ دی ایکسپوز پرسنس ڈیوائڈیڈ بائی انسیڈنس امنگ دی نان ایکسپوزڈ. اس کو آر از اکول ٹو آئی ای اوور آئی ناٹ سے ہم ڈیزگنیٹ کرتے ہیں اس فارمولے کو. پھر آپ یہ دیکھ لیجئے اسی طریقے سے 2/2 ٹیبل بھی بنایا جا سکتا ہے اے بی سی ڈی کر کے, اور اے اچھا رو اور کالم کو ذرا غور سے دیکھیے گا. رو میں میں نے ایکسپوز رکھا ہے پہلی رو میں, اور سیکنڈ رو میں نان ایکسپوز رکھا ہے. اسی طریقے سے کالم 1 میں ڈیولپ ڈیزیز اور ڈو ناٹ ڈیولپ ڈیزیز. اس طریقے سے میں کیلکولیٹ کرتا رہوں گا, جو بھی میری فائنڈنگز ہوں گی, نمبر گیمز ہوں گے, ان کو پٹ اپ کریں گے, الٹیمیٹلی ہم نے وہ فارمولا لگا لینا ہے. اچھا, پھر آئی ای انسیڈنس امنگ دی ایکسپوز, اس کا بھی ایک الگ سے فارمولا ہے اے ڈیوائڈیڈ بائی اے پلس بی, اور انسیڈنس امنگ دی نان ایکسپوزڈ یہ الگ نکلے گا جو کہ برابر ہے سی اوور سی پلس ڈی کے. پھر ریلیٹو رسک نکلے گا جو کہ آئی ای ڈیوائڈیڈ بائی آئی ناٹ ہے. ٹھیک, تو اس طریقے سے ہم اس میں سے ریلیٹو رسک نکالتے ہیں. یہ کوئی اسٹڈی کی گئی ہوگی, نمبر ڈال دیے گا, اور اس میں الٹیمیٹلی آر یعنی ریلیٹو رسک نکل کے آ رہا ہے 2. دیٹ مینس ریلیٹو رسک جو ہے وہ ٹوائس ہے. تو ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا جا سکے گا ایٹ دا اینڈ آف دا اسٹڈی کہ اسموکرس آر 2 times ایٹ مور رسک آف ڈیولپنگ کورونری آرٹری ڈیزیز ایز کمپیئر ٹو نان اسموکر. یعنی دل کی بیماریاں اور اسموکنگ, اس سے تعلق جوڑا اور ایک ریلیٹو رسک نکال لیا. تو یہ فائدہ ہوتا ہے کوہورٹ اسٹڈی کا. امید ہے آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آیا ہوگا. اب انشاءاللہ آگے جو پریزنٹیشن میں ڈسکس کروں گا وہ RCT رینڈمائز کنٹرول ٹرائل. تو انشاءاللہ ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.